بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم قرآن مجید کے چوتھے ایپیسوڈ کو کریں گے خلاصے کا۔ اس میں ہم سورہ آل عمران کا دوسرا حصہ پڑھیں گے اور سورہ نساء کے پہلی 69 آیات تک ہم کور کریں گے۔ سورہ آل عمران کے بارے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ سورہ بقرہ کی جوڑا سورہ ہے، اور اس میں سورہ بقرہ ہی کی طرح پہلے حصے میں خطاب کیا گیا ہے بنی اسرائیل کو، اور دوسرے حصے میں خطاب کیا گیا ہے مسلمانوں کو۔ مسلمانوں کو جو خطاب ہے سورہ بقرہ کے برعکس، جہاں کہ اللہ نے شریعت کے بہت سے احکام بیان فرمائے، اس سورہ مبارکہ میں مسلمانوں کو، خاص طور پر اس دور کے مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے ہدایات دی غزوہ احد کے پس منظر میں۔ غزوہ احد ہو چکی، بلکہ بعض آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ غزوہ احد ہو رہی تھی، اور اس دوران میں جو سوالات، اشکالات پیدا ہو رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان میں رہنمائی بھی فرما رہے تھے اور لوگوں کو ہدایات بھی دے رہے تھے کہ اگر وہ غلط رویہ اختیار کر رہے ہیں تو اس کی اصلاح کریں۔ چنانچہ آیت نمبر 140 سے 143 میں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ احد میں مسلمانوں کو جو نقصان ہوا اس کی ایک وجہ کیا تھی۔ فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی چوٹ پہنچے تو اس سے ہمت نہ ہارو، آخر دشمن کو بھی تو اسی طرح کی چوٹ پہنچی ہے، اور یہ ایام اسی طرح ہم لوگوں کے اندر الٹ پھیر کرتے رہتے ہیں تاکہ اللہ تمہارا امتحان کرے اور ممیز فرق کر دے ایمان والوں کو، اور تم میں سے کچھ لوگوں کو شہید بنائے۔ یہ بھی مقصد ہے، اور اللہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا، اور تاکہ اللہ مومنوں کو چھانٹ کر الگ کر دے اور کافروں کو مٹا دے۔ کیا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہوگے، حالانکہ اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو ممیز فرق نہیں کیا جنہوں نے جہاد کیا، اور تاکہ وہ ممیز کرے، فرق کرے ثابت قدم رہنے والوں کو۔ اس کے بعد یہ بھی فرمایا آیت نمبر 152 میں کہ یہ جو احد میں ہوا یہ اصل میں کیا ہوا، یعنی واقعات کی کیا حقیقت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا وہ سچ کر دکھایا، یعنی احد کے جنگ کے آغاز میں، جبکہ تم ان کو یعنی کافروں کو اللہ کے حکم سے تہے تیغ کر رہے تھے، ان کو تم مار رہے تھے تلوار سے، یہاں تک کہ جب تم خود ڈھیلے پڑ گئے اور حکم میں تم نے اختلاف کیا اور رسول کی نافرمانی کی، جبکہ اللہ نے تمہیں وہ چیز دکھا دی جس کے تم تمنائی تھے۔ تم میں کچھ دنیا کے طالب تھے اور کچھ آخرت کے، پھر اللہ نے تمہارا رخ ان سے پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائش میں ڈالے، اور اس نے تم سے درگزر فرمایا، اور اللہ مسلمانوں پر فضل فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 155 میں ایک اور اہم وجہ بیان کرتے ہیں۔ فرمایا کہ دونوں گروہوں کی مٹ بھیڑ، یعنی مسلمانوں کی جو ایک وقتی شکست ہوئی، اس کی وجہ دونوں گروہوں کی مٹ بھیڑ کے دن جو لوگ تم میں سے پھر گئے، ان کو شیطان نے ان کے بعض کرتوتوں کے سبب سے پھسلا دیا، اور اللہ نے ان سے درگزر فرمایا، بے شک اللہ بخشنے والا بردبار ہے۔ معلوم ہوا کہ بعض اوقات ہمارے ماضی کے گناہ ہمیں آئندہ بعض معاملات میں اہم موقعوں پر شرمندگی کا باعث بن جاتے ہیں۔ وہ انسان کو گناہ سے بچنا چاہیے، اور اگر کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، ورنہ وہ گناہ انسان کو آگے خراب کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کی راہ میں قتل ہونے والوں کے بارے میں جو منافقین میں ایک پروپیگنڈا تھا، جو مسلمانوں کو پست ہمت کرنے کے لیے وہ کر رہے تھے،
اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں ان کو مردہ خیال نہ کرو، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، انہیں روزی مل رہی ہے، فرحاں اور شاداں، خوش ہیں وہ اس پر جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دے رکھا ہے، اور ان لوگوں کے بارے میں خوشخبری حاصل کر رہے ہیں جو ان کے پیچھے اب تک ان سے نہیں ملے ہیں کہ ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وہ خوشخبری حاصل کر رہے ہیں اللہ کی نعمت اور اس کے فضل کی، اور اس بات کی کہ اللہ اہل ایمان کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے احد کی جنگوں کے ذریعے سے جو فیصلہ کیا کہ وہ مسلمانوں کے اندر سے جو پاکیزہ ہیں اور جو ناپاک ہیں ان کو الگ الگ کر دے، اس کو بیان فرمایا آیت نمبر 179 میں۔ اللہ یہ نہیں کر سکتا تھا کہ مسلمانوں کو جس حال پر تم تھے اسی پر خبیث اور طیب، ناپاک اور پاک سے الگ کیے بغیر چھوڑے رکھے، اور نہ ہی کر سکتا تھا کہ وہ تمہیں سارے غیب سے باخبر کر دے، بلکہ اللہ اس کام کے لیے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کرتا ہے۔ تو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور اگر تم ایمان لائے اور تم نے تقوی اختیار کیا تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اس طرح کی جنگوں کے ذریعے سے اللہ نے فرق کیا کہ کون حقیقی اہل ایمان ہے اور کون وہ ہیں کہ جو ناپاک ہیں اور منافقت کے ساتھ مسلمانوں میں شامل ہوئے ہیں۔ ان کو الگ کرنے کے لیے وہ واقعات، وہ حالات، وہ مشکلات، چیلنجز ضروری تھے کہ جو غزوہ احد میں سامنے آئے۔ اس کے بعد آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرمایا کہ اصل کامیابی کیا ہے۔ فرمایا کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تم اپنا پورا اجر تو بس قیامت ہی کے دن پاؤ گے۔ بس جو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہ کامیاب رہا، اور یہ دنیا کی زندگی تو بس دھوکے کا سودا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جواب دیا آیت نمبر 190 اور 91 میں کہ جو خاص طور پر یہود بنی اسرائیل میں سے ان نشانیوں کا مطالبہ کر رہے تھے کہ جو ان کا خیال تھا ان کے بقول پچھلے پیغمبروں کو تو حاصل ہوئیں، لیکن اللہ کے ان آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیوں نہیں ان کو دکھا رہے، اور وہ بڑے شد و مت سے مطالبہ کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں آیت نمبر 190 میں فرمایا، بے شک آسمانوں اور زمین کی خلقت اور رات اور دن کے آنے جانے میں اہل عقل کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، ان کے لیے جو کھڑے بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر خدا کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی خلقت پر غور کرتے ہیں۔ ان کی دعا یہ ہوتی ہے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے یہ کارخانہ بے مقصد نہیں پیدا کیا ہے، تو اس بات سے پاک ہے کہ کوئی بیکار کام کرے، تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخر میں سورہ مبارکہ کے مسلمانوں کو تلقین کی کہ وہ ثابت قدم رہیں اور تیار رہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اصبروا وصابروا ورابطوا، صبر کرو، ثابت قدم رہو اور مقابلے کے لیے تیار رہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب رہو۔ سورہ آل عمران کے بعد سورہ نساء ہے۔ سورہ نساء اور سورہ مائدہ، جیسا کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران جوڑا ہے، سورہ نساء اور سورہ مائدہ جوڑا صورتیں ہیں۔ ان دونوں صورتوں میں پہلی سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک صالح اچھے معاشرے کے لیے جو بنیادی اصول چاہیے تھے ان کو بیان کیا، اور سورہ مائدہ میں اسی اچھے معاشرے کو تکمیل کی صورت دینے کے لیے کچھ احکام نازل کر کے
مسلمانوں سے عہد لیا کہ وہ اب اللہ کے بندے بن کر رہیں گے اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو اختیار کریں گے۔ چنانچہ سورہ مائدہ میں سورہ نساء میں آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک ہی جان سے پیدا کیا اور اسی کی جنس سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور ان دونوں سے بہت سارے مرد اور عورتیں پھیلا دی، اور ڈرو اس اللہ سے جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے کے لیے طالب مدد ہوتے ہو۔ ڈرو قطع رحمی سے، رشتہ داری کو توڑنے سے، بے شک اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ گویا کہ یہ بات بتائی کہ یہ پوری انسانیت اللہ کا کنبہ ہے اور اس میں ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ زیادتی کر کے بچ نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ سب اللہ کے پیدا کیے ہوئے انسان ہیں۔ اللہ نے سب کو اس دنیا میں اپنی اسکیم کے مطابق پیدا کر کے پھیلا دیا ہے اور اب وہ تمہارا امتحان لے رہا ہے۔ یتیموں کے مال کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اس کے بعد بہت سی ہدایات دی، اس لیے کہ وہ کسی بھی معاشرے میں کمزور ترین طبقہ ہے، وہ بچے کے جو باپ کے سائے سے محروم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 10 میں فرمایا کہ بے شک جو لوگ ظلم اور ناانصافی سے یتیموں کے مال ہڑپ کر رہے ہیں وہ تو بس اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں اور وہ دوزخ کی بھڑکتی آگ میں پڑیں گے، یہ چیز برداشت نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 11 اور 12 میں قانون وراثت بیان کیا اور فرمایا کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں ہدایت دیتا ہے۔ یہ بتایا کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے تو اگر اس کی بیوہ بھی ہے، اس کی اولاد بھی ہے اور والدین بھی ہیں تو بیوہ کو 1/8 حصہ ملے گا، والدین کو 1/6 حصہ ملے گا، باقی جو بچا وہ بیٹوں اور بیٹیوں میں ایسے تقسیم ہوگا کہ بیٹوں کو بیٹیوں کے مقابلے میں دگنا ملے گا۔ اگر کوئی عورت فوت ہوتی ہے تو بالکل یہی معاملہ ہوگا، سوائے اس کے کہ شوہر کو اس عورت کے مرنے پر اس کے چھوڑے ہوئے مال کا 1/4 حصہ ملے گا۔ اگر جو شخص مرا ہے اس کی اولاد نہیں ہے تو پھر بیوہ کے بعد بیوہ کو ملے گا 1/4 اور بیوہ کے بعد والدین میں والد کو 2/3 اور والدہ کو 1/3 بقیہ حصہ ملے گا۔ اگر مرنے والے کی بیٹیاں ہیں، ایک بیٹی کی صورت میں جو کچھ والدین اور بیوی کے بعد بچا اس کا آدھا حصہ ملے گا، اور 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیوں کے معاملے میں جو 2/3 بچا ہے 2/3 میں برابر کی وہ شریک ہوں گی۔ اور یہ بھی بتا دیا کہ اگر اولاد نہیں ہے اور بہن بھائی ہیں تو پھر بہن بھائی اولاد کا حصہ لے لیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قانون وراثت کو بیان کرنے کے بعد تجارت کے معاملے میں یہ اصول بیان کیا آیت نمبر 29 میں کہ اے ایمان والو اپنے مال آپس میں باطل ذریعے سے نہ کھاؤ مگر یہ کہ کوئی مال باہمی رضامندانہ تجارت کی راہ سے حاصل ہو جائے، اور ایک دوسرے کو قتل نہ کرو۔ قتل کا ذکر اس لیے آیا کہ بہت ایسا ہوتا ہے کہ مالی معاملات میں اختلاف جھگڑوں کی وجہ سے قتل تک نوبت آ جاتی ہے۔ بے شک اللہ تم پر بڑا مہربان ہے، اور جو لوگ زیادتی اور ظلم کی راہ سے ایسا کریں گے ہم ان کو جلد ایک سخت آگ میں چھونک دیں گے، اور یہ اللہ کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 36 میں ان بنیادی تقاضوں کو بیان کر رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے تمام انسانوں سے فرمایا، اور اللہ ہی کی بندگی کرو اور کسی چیز کو بھی اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین، قرابت مند، یتیم، مسکین، قرابت دار پڑوسی، بیگانہ پڑوسی، ہم نشین، مسافر اور اپنے مملوک کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بے شک اللہ اترانے اور بڑائی مارنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اس اسلام کی
بڑھتی ہوئی قوت کو دیکھ کر کیسے اہل کتاب نے مخالفت شروع کر دی، اس کو بیان کیا۔ کیا یہ لوگوں پر حسد کر رہے ہیں اس فضل پر جو اللہ نے ان کو بخشا؟ تو ہم نے تو بخش دی آل ابراہیم کو کتاب و حکمت، اور ہم نے ان کو ایک عظیم سلطنت بھی بخشی۔ یعنی یہ بتایا کہ بات یہ ہے کہ جو اللہ کا وعدہ تھا وہ صرف بنی اسرائیل سے نہیں تھا بلکہ اولاد ابراہیم سے تھا۔ تو اب اولاد ابراہیم کی دوسری شاخ کو اللہ نے اپنی مہربانی سے نوازا ہے اور ان کو یہ منصب دیا ہے، تو کیا یہ لوگ اہل کتاب ان سے حسد کر رہے ہیں؟ اس کے بعد حکومت ظاہر ہے مسلمانوں کو ملنی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے حکمرانوں کے لیے اور حکومت سلطنت کے چلنے کے لیے بعض اصول بیان کیے۔ فرمایا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں کو ادا کرو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ امانتیں ادا کرو ان کے حقداروں کو، یعنی میرٹ کی بنیاد پر پوزیشنز دو، عہدے دو اور فیصلے کرو۔ خوب بات یہ ہے جس کی اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے اولو الامر یعنی حکمرانوں کی اطاعت کرو۔ یعنی معاشرہ ہے، اس کا ایک انتظامی ڈھانچہ ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ تم اس کی اطاعت کرو، اس کے خلاف بغاوت نہ کرو۔ بس اگر کسی امر میں اختلاف رائے واقع ہو تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ اگر تم اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو یہ طریقہ بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بہت اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا آخر میں آیت نمبر 69 میں کہ یہ جو مسلمان صحیح رویہ اختیار کرنے والے ہیں وہی ہیں کہ جو اللہ کے یہاں انعام پائیں گے، اور وہ لوگ ہیں کہ جن کو اعلیٰ ترین درجے میں جو لوگ جنت میں داخل ہوں گے ان کا ساتھ ملے گا۔ فرمایا، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہی ہیں جو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے اس گروہ کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے اپنا فضل فرمایا، اور کیا ہی اچھے وہ ساتھی اور رفیق ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کتاب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔